یہ پڑھدیا اے صحابی دے کسے کئی چیزاں ایسا آن گیا جہے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعے دے نال بڑا ربط ہے. اور جدوں دارمی شریف جس واقعے پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ جان رسول اپنے جنہ رسول اللہ ایسے روئے کدی نہیں روئے. اور لوگوں نے آخیا اس صحابی نو بے تو رسول اللہ نو بہت دکھ دیا جو اینا غمگین کیتا. حضور نے آخیا کوئی نہ روکو انہوں نے آخیا پھر گل سنا پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسو نال تر ہوندی. حضور روندے گا کی نہ اس بندے کا یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے انی دنیا زندہ ہوگی. انہوں نے کہن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے کی لگتے سی ساڈے مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلاں دے پیارے بن اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں چ الغابہ جس ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد قیس بن عاصم نام کی ہے قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم جب میں آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا لما راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا سید اہل الوبر. رسول کریم نے ویکھنے آخیا خیمیاں جنہیں لوگ آباد ہے باقی دے شہراں وچ بسے خیمیاں چ رہن والے جنہیں خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہاں دا. یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا. یہ قیس بن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں چ رہن والے لوگاں تے او دے قبیلے دا ایک آدمی احنف ابن قیس تو نہیں. انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم کہ حلم تو کد کو سکھیا. در گزر جڑی ہے غصے نو پی جانا جذبات نو کنٹرول کر رہے سبق کتوں سکھے. آن بھی بڑا سردار اچھا آدمی ہے. قال من قیس ابن عاصم وہ کہاں گا ساڑھے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی تھی میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا پڑھ گیا میں نا انسان ہوندیاں دل ہی نہیں منتا بھی اتنا کا بھی آدمی کو ہو سکتا در گزر. اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آکھا اللہ کے رسول میں کو نصیحت کرو فرمایا لا تغضب غصے نہ ہویا کر. پھر پوچھا بار بار کہی گیا کہ غصہ آ گئی زیادہ ایسے رو تباہی ہوتی جذباتی ہو کے گوڑیاں چل گئیاں غصہ پی جائے. پہلوان اور نہیں جڑا کشتی کسی نے ڈگے جدو غصہ آ گیا اسے اپنے آپ کو قابو رکھ. تو آخر فرماتے میں رہ تو یومن قائدن بے فنائے داری کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڑھے قبیلے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا محتبیم بحمائل سیفی اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا یحدث قوم اسے ساری برادری بیٹھی سی تو نہ جو تقریر کر رہا تھا اذ اوتیا برجل مکتوب. اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے گرفتار کیتا آخر مقتول اور دوجا مریا بندہ لے آئے دلان تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جہے جذبات تے قابو پاؤں تے اگاں کیوں لگن ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا. وکیل ھذا ابن اخی کا قتل ابنک سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا یا پتر ہی پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا. قال فواللہ ما حل حبۃ ولا قطع کلام. احنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گر ٹنگئی پائی سی وہ چھڈی کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہے تے نہ اپنی گل ہی بند کی تقریر اسی طرح کرتا رہا. فلما تم التفت الی ابن اخیہ جدوں گل پوری کر لی تو پھر بھتیجے نے رخ کیا کوئی غصے نہیں. آپ قال یا ابن اخی بیسا وفعل کہنے لگا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت برا کی اسمت بربک ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کی وقتلت رحمک اپنے رشتہ داری کا کوئی خیال نہ کیتا وقتلت ابن عمک اور اپنے چاچے دے پتر نو تو قتل کرتا ورمیت نفسک بسہمک تے اپنے آپ نو ہی تو تیر مارا کوئی بیگانہ سی جنوں مارا اپنا ہی بندہ وکللت عددک اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹاتا کہہ تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا پوت اپنا ہی بندہ مارنا اپنے ثم قال لابن لہو آخر قم یا بنیا ابن امک اپنے دوسرے بیٹے نو جڑا بھرا قتل ہوا سی دیو اپنے دوجے پوت نال اٹھ پوت اپنے چاچے دے بیٹے نو فہل کتاب آؤ کھول دے دا یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر باواں چھڑ دے دیاں بازار خاک کا جا جا کے بھرا نو دفن کر کفن دفن کرو وسوکل امک میات من لبدیات ابنہا اخیر کرتی ہے بھائی قیس ابن عاصم نے کہاں لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دی. یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا یہ بھتیجے نے کی دینا ہے نالائق نے غلطی کر لی میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے فیلنا غریبا وہی بیچاری نو صدمہ ہویا پہلے نو دیت دیتی خون باہ
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਲੈਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਲੈਕਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੈਸ ਕੋਲੋਂ ਹਿਲਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਆਨਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਕਿ ਆਨਫ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਕਬੀਲਾ ਬਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਹਾਦਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੈਸ ਬਨ ਆਸਮ ਕਦ ਹਰ ਰਮਾਨਾ ਨਫਸ ਖਮਰ ਫil ਜਾਹਿਲਿया। اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نے وہ اسلام چ کم دے ہوندے، دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن ہوئے ہوندے نہ وہ کفر دا ہی کوئی سمارتے ہیں تے نہ اسلام دی آ کے کھون کھوندے۔ بالکل ایک گل ٹھیک دے سونے دی کان ہوندے او بندے پاویں کفر دی ہون ہوندے کم دے جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے تے جنہاں نے بناونا کوئی فسڈی او کی کافر رن تک کیوں نہ کرنا تے مسلمان ہو کے انہاں کہڑا کھون کھونا۔ کیس دا کی حال لکھیا امام ابن اثیر فرماؤں دے کفر دے زمانے تھی اپنی عقل پروں نے اپنے آپ سے شراب نو حرام کر رہے جو پانی انگ دنیا پیندی تھی نا اور مجمع آج فخر کر رہے تھی میں انہیں گلاس پینا، کیس نے ادھر ہی اپنے آپ سے شراب نو حرام کر شراب نہیں پی۔ اے تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا اے سرکاری اسپتال ایک ڈاکٹر نام نہیں لکھا احمد جمال لے آندا پیندا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا، پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی خراب ہوئے گے مکان دا پتہ نہ لگے تے نمازی جڑے سے وہ مسجد میں جان پھر انہوں نے نمازیاں تے کنوں پوچھیا اور یار اس محلے وچ میرا مکان سی جن کو پتہ انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اوتھے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان۔ عیسائیاں نے اس حکومت نامراد نے پرمٹ دیتے ہیں، وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں ساڈے مذہب جی حرام ہے، وہ جان چھڑاوندے کہ سانوں کیوں بدنام کردے، کہڑا ساڈا دین شراب نو حلال کردا نہیں، وہ کمبخت اپنی کمائی کردے محلے بنے عیسائیاں دے پیندے مسلمان انہاں دے جاندے تے پی جاندے۔ مگر کیس دا ویکھو او بیٹے مرے تے بھی تسی ویکھ لیا بندے چننے ہوندے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر کم دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے۔ شراب حرام کرتی تک تو کرتی دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا۔ اللہ نو کی تکلیف ہے جو لوگ پیندے جی صرف جوس ہے، جوس کا تھا نہ مرادو نہ کو پتہ رہ جاتا، کئی باری ڈگے اور کتیاں نے منہ پیشاب کیا، لوگاں دیکھیا انگریزاں رسالے والے لکھیا اسی آپ دیکھا کتا دے منہ تے پیشاب کرنے چٹن دیاں دا بڑا سواد آندا، ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو اعلیٰ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے پاگل دیوانے پونک دے اور سمجھ دے سانوں بڑا نچایا۔ وکانا ثواب ذالک انہ غمض اکنا ابنۃ وہو سکران۔ توبہ کتوں کیتی اجے اسلام نہیں سی آیا نہ وہ دین سکھیا، فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے دی کناں نو ہاتھ لائے شراب نہیں پینی کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے چونڈیاں بڑھ لی بے ہوش سی، جوان بیٹی میں اتھے چھیڑ چھاڑ کردا رہے وہ سب باپ ہے تے ماں باپ دونوں گالاں کردا رہے، اپنے ماں تے پیو نو نہ لے کے گالاں کڈی جائے بے ہوش۔ ورال کمر فت کلمہ بشے چند ویکھیا چند نو بھی برا پلا کیا واہ دل خمار کثیر من مالی یہ اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والے دیتا بے ہوشی جی لٹاتی دولت فلما پاک اور میرا بزال جدوں ہوش آئی لوگ آخیا نام مرادا دھی نو چھیڑ دے گیا ماں پیو نو گالاں کڈی گیا اینا مال لٹاتا ہی تو حرم علی نفس اسے دن تو حرام کرتا بیس خبیث شہر میں ہاتھ نہیں لگا۔ انہوں بات انسان ہی رہے وہ کل آدمی ہے وکالا فی ذالک اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلا آ گئیاں موتی موتی رایت الخمرہ صالحتم وفیہ خصال تفسد الرجل الحریم۔ خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندھا میں دیکھا بے شراب نو لوگ بڑی آلہ شاہ سمجھ دے اے دے اندر اینیاں بڑیاں شاہ جنیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھ عقل مند آدمی دا بیڑا کر کر دنیاں فلا واللہ اشربها سعین میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا ولا اشفا بها بدن سقیما تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لے میں زندگی پارے دنوں کدی مول نہیں خریدنا اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نو سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے فَإِنَّ الْخَمْرَ تَفْضَى شَارِبِيهَا وَتَنْلِيهِمْ بِالْأَمْرِ الْعَظِيمِ نچوڑ کر دیتا ہے کہ شراب اپنے پین والے نو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں پچھوں لوگ آندے تے ماں نو بھی آ کہی گیا تے تھی نو بھی آ کہی گیا رسوا اور ذلیل اور ایسے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے گناہ کو کراؤندی جڑا ہوندا